اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لینگویج آف قرآن کورس میں یہ لیکچر نمبر 15 ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں دو نئے کانسیپٹس، جس میں سے پہلا کانسیپٹ ہے اسم الموصول، ریلیٹیو پروناؤن۔ اسم الموصول کیا ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک آدمی ہے جی، اور یہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الرجل، ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ آدمی ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ آدمی امام ہے تو کیسے کہیں گے؟ الرجل امام، ٹھیک ہے، آدمی امام ہے۔ الرجل امام، الرجل مبتدا، امام خبر۔ لیکن اگر ہم آدمی کے بارے میں یہ مزید انفارمیشن دینا چاہیں کہ وہ آدمی کون سا آدمی جو مسجد میں ہے، ٹھیک ہے، آدمی جو مسجد میں ہے امام ہے، تو اس کے لیے مسجد میں کا جو عربی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، فی المسجدی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس کو آپس میں ریلیٹ کیسے کریں گے؟ یہ فی المسجدی کو، فی المسجدی امام ان کو الرجل کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا آپس میں تعلق کیسے قائم کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں ایک اور لفظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لفظ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسم الموصول ہے۔ ہم اب جب لفظ آپ کے سامنے لکھا آئے گا تو آپ سب پہچان لیں گے کہ یہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا۔ تو دیکھتے ہیں، الذی، الرجل الذی فی المسجد امام، آدمی، الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو، یہاں پہ جیسے ہم نے مطلب لکھا نا، جو آدمی جو مسجد میں ہے امام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہم آدمی کو ہم نے آدمی کی مزید ڈیٹیل بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو الذی ہے نا، یہ فی المسجدی امام ان کو الرجل کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس اسم کو، یہ جو الرجل تو ہم نے بتایا مبتدا ہے اور امام ان خبر ہے، تو یہ جو لفظ ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں یہ اسم الموصول ہے۔ موصول یہ لفظ نکلا ہے، اگر آپ اس کو ٹرم کو یاد رکھنا چاہیں نا، تو یہ وصال سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں یہ لفظ، اردو ادب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، کسی چیز کے ساتھ جڑنا، ٹھیک ہے۔ تو موصول ملانے والا، وہ اسم جو ملانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسے اسم الموصول کہا جاتا ہے۔ ریلیٹیو پروناؤن انگلش میں اسے بولتے ہیں، جو ریلیٹ کرتا ہے ایک چیز کو، ایک لفظ کو دوسرے جملے کے ساتھ، یا دو جملوں کو یا آپس میں ریلیٹ کرتا ہے، اس کو اسم الموصول کہتے ہیں۔ جیسے یہ الذی، الرجل کو اس سے اگلے جملے کے ساتھ ملا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ اسم الموصول ایک لفظ کو یا ایک جملے کو دوسرے لفظ یا جملے سے ملاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں ہو گیا اسم الموصول، ٹھیک ہے، اور فی المسجدی یہ جو جار اور مجرور ہیں، اس کو، اس سارے جملے کو نا یہ ملا رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول، صلہ، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ ہے اسے موصول کہتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں، یہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں گا، بار بار نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اسے جو بعد میں الذی کے بعد میں آنے والا جو سینٹنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو چیز بعد میں آنے والی ہوتی ہے اسے صلۃ الموصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پہلے آنے والی چیز ہوتی ہے اسے موصول کہتے ہیں۔ تو یہ تین ٹرمز ہیں، آپ اگر اس میں سے درمیان والی صرف اسم الموصول یاد رکھ لیں تو یہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ یہ اسم ہے، اسم الموصول ہے، اسم اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو پارٹس آف سپیچ پڑھے تھے، عربی میں تین پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، کون کون سے؟ ایک فعل، ایک حرف، ایک اسم، اور ایک فعل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم ہے، یہ حرف نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ تو آدمی جو مسجد میں ہے
امام ہے. تو اس میں جو اصل جملہ ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر. الرجل امام. تو رجل کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل دینا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس طرح الذی بول کے ڈیٹیل دے دی. ٹھیک ہے. تو الذی یہ جو اسم الموصول ہے نا، اس کو ہم اس طرح کی اس کی ٹرانسلیشن کر دیں، مطلب اس طرح کے معنی میں یہ الفاظ آتے ہیں، جو کہ، جس نے، جنہوں نے، اس کا جو، ٹھیک ہے، ان کا جو، وغیرہ. اس طرح کے معنی میں یہ جو الفاظ آتے ہیں انہیں اسم الموصول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا اسماء الموصولہ کہا جاتا ہے. اور ایک ان کے لیے ایک بات یہ ہے کہ یہ اسماء کسی بات کی وضاحت کے لیے جملے کے درمیان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پچھلے جملے میں آپ دیکھیں الرجل کی وضاحت کے لیے یہ آیا تھا کہ کون سا آدمی. الذی الرجل کی وضاحت کے لیے آیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ اسم اور جملے کے درمیان جوڑ کا کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی جملے کے درمیان میں ہی آئیں، سٹارٹ میں بھی آ سکتے ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ درمیان میں آتے ہیں. صحیح ہے، جیسے الرجل الذی فی المسجد امام. اس کی کچھ اور مثالیں دیکھیں. اس میں آپ دیکھیں الرجل، یہ دو آدمی ہیں، تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس آدمی کے بارے میں ان میں سے بات کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں الرجل الذی، جو علی الیمین، یمین کہتے ہیں دائیں کو، رائٹ سائڈ، علی الیمین رائٹ سائڈ پر ہے، دائیں طرف ہے. ٹھیک ہے، تاجر، آدمی جو دائیں طرف ہے وہ تاجر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آدمی کے بارے میں ہم نے مزید ڈیٹیل بتائی ہے، مزید انفارمیشن دی ہے. اس میں الرجل مبتدا ہوگا اور الذی یہ اسم الموصول ہوگا. اگر آپ اگلے کو بتانا چاہیں، یہ صلۃ الموصول ہے یہ سارا، لیکن اس میں اعلی حرف جر ہے، الیمینی یہ مجرور ہے، تو خبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ علی الیمین ہی خبر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے الرجل مبتدا ہے نا، آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا، آدمی کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ آدمی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ تاجر ہے. اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ الذی جو دائیں طرف ہے. یہ تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مزید اسپیسیفائی کر رہے ہیں، ڈیٹیل بتا رہے ہیں. لیکن جو اس کے بارے میں اصل بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تاجر ہے، آدمی تاجر ہے. تو تاجرن یہ خبر ہوگا. ٹھیک ہے، اس ترکیب نحوی کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں. الرجل آدمی، یہ مبتدا ہے، الذی اسم الموصول، اعلی حرف جر الیمینی یہ مجرور ہے، تاجرن یہ خبر ہے. تو اگر آپ یہ اس کو کہنا چاہیں، کیونکہ اسم الموصول استعمال ہوا ہے، تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تو صلۃ الموصول کیا ہے؟ تو علی الیمین ہی صلۃ الموصول ہے، اور موصول کیا ہے؟ یہ رجل موصول ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسم الموصول جو ہے یہ الرجل کو علی الیمین ہی سے ملا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ صلۃ الموصول ہوگا اور یہ موصول ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسرا دیکھیں جملہ، ھذا البیت للتاجر، یہ گھر آدمی کا، تاجر کا ہے. للتاجر یہ گھر تاجر کا ہے. اس کی ترکیب نحوی آپ میں سے کون کر سکتا ہے؟ جی سر، اس میں حاضہ جو ہے وہ آئے گا مبتدا، البیت جو ہے وہ بدل ہے، اور التاجر جو ہے وہ خبر ہے. للتاجری ہے، یہ لی حرف جر ہے. جی للتاجر، جی لی حرف جر ہے، التاجری مجرور ہے، اور یہ جار اور مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی تو البیت یہ بدل ہے. بدل کی کیا پہچان ہے؟ کہ وہ اسم الاشارہ کے بعد جو معرفہ اسم آتا ہے الف لام والا، اسے کہتے ہیں بدل. ٹھیک ہے، گویا کہ یہ دوسرا، یہ سیکنڈ مبتدا ہوتا ہے. اس کے بارے میں مزید بات نہیں کروں گا. بس یہ ایک دیکھیں کہ اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ حاضہ کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے اور البیت کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. ھذا للتاجری یہ تاجر کا ہے، یعنی ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ. اور دوسرا البیت للتاجری گھر تاجر کا ہے. تو اس لیے یہ سیکنڈ مبتدا لگتا ہے
مبتدا نمبر 2 لگتا ہے، تو اسے ہم بدل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ بدل والا جو لیکچر ہے اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو وہ والا لیکچر سن لیں. اچھا، نیچے والا سینٹنس دوبارہ دیکھتے ہیں. اب والسیارۃ، اور السیارۃ یہ گاڑی. اب سیارہ کیونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم نے جو اسم الموصول استعمال کیا ہے وہ مؤنث استعمال کیا ہے. تو مؤنث اسم الموصول کیا ہوتا ہے؟ اللتی، ٹھیک ہے. مذکر اسم الموصول ہے الذی، اور مؤنث اسم الموصول ہے اللتی. والسیارۃ اللتی فی البیت، گاڑی جو گھر میں ہے، للتاجری تاجر کی ہے، ٹھیک ہے. گاڑی جو گھر میں ہے تاجر کی ہے. تو یہ اسم الموصول کا تھوڑا سا استعمال میں نے آپ کو بتایا، صحیح ہے. کون کون سے اسماء الموصول ہم نے پڑھے ہیں؟ اسماء الموصولہ ہم نے پڑھے ہیں، الذی اور اللتی. اچھا، دو اور اسماء الموصولہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دو لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک ما اور دوسرا من. یہ بالکل ہم نے پہلے یہ دوسرے لیکچر میں پڑھے تھے، ما ھذا اور من ھذا، ٹھیک ہے، یہ پڑھے تھے نا. تو وہاں پہ ان کا میننگ کیا تھا؟ ما کا میننگ تھا کیا، اور من کا میننگ تھا کون. یہ عاقل اور غیر عاقل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ اس میں استعمال ہوئے تھے. لیکن یہاں پہ یہ ایک دوسرے میننگ میں آ رہے ہیں. ماں کے ٹوٹل 4 معنی ہوتے ہیں، ماں کے 4 طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک معنی ہم پڑھ چکے ہیں کیا، ٹھیک ہے. آج ہم اس کا دوسرا معنی پڑھ رہے ہیں. اس کا یہ اسم الموصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسم الموصول کے طور پہ جب استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہم اسی طرح کریں گے، جو، جسے، جس نے، ٹھیک ہے، ان کا جو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معنی میں یہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو ما اور من بھی اسی معنی میں آتا ہے. تو یہ بھی بعض دفعہ اسم الموصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اسم الاستفہام کے طور پہ، جو پہلے ہم نے پڑھا تھا، کویسچن ورڈ کے طور پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن کریم میں ان کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے. تو آگے ہم قرآن کریم کی مثالیں دیکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ مزید کلیئر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک، پاک ہے. اب کون پاک ہے اس کے بارے میں ہم مزید بات کر رہے ہیں. الذی، جو، دیکھیں یہ اسم الموصول ہے. بیدہ الملک، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہت، ٹھیک ہے. بی دیکھیں، یدن ہوتا ہے نا، ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کے شروع میں بی لگ گیا تو یہ یدن ہونا چاہیے تھا. یدن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے آگے ید کے بعد ضمیر متصل آیا ہے. ید کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے؟ یدن اسم ہوگا. تو اسم کے بعد جب ضمیر متصل آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سر مضاف اور مضاف الیہ. جی بالکل ٹھیک، آپ دونوں نے ٹھیک بتایا. یہ اسم کے بعد جب ضمیر متصل آیا تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن گیا، یعنی اس کا ہاتھ، اس کے ہاتھ بھی، اس کے ہاتھ کے ساتھ بھی. ویسے اس کا لٹرل میننگ کرے تو کے ساتھ بنتا ہے. تو اس کا ترجمہ جو با محاورہ ترجمہ ہم کریں گے وہ یہ کریں گے اس کے ہاتھ میں الملک، بادشاہت ہے، ٹھیک ہے. تو الذی اسم الموصول، جو، یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنا بسمی، نام کے ساتھ، ربی کا، تمہارے رب یعنی اپنے رب کے. اچھا، الذی جس نے. رب کون سا رب؟ تمہارا کون رب؟ تمہارا وہ رب جس نے تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھو اس رب کے، اپنے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا. تو الذی اسم الموصول آ رہا ہے، یہ رب کو خلق کے ساتھ جوڑ رہا ہے. اچھا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ من ان تأمنه بقنطار يوديه إليك
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. جی یہ اہل الکتاب، اس سے پہلے من آ گیا نا حرف جر، تو من آنے کی وجہ سے اہلی یہ مجرور ہو گیا، اہل کتاب میں سے. اب یہاں پہ من دیکھیں، من کا ایک مطلب ہم نے پڑھا تھا کون، یہاں پہ اس کا مطلب کون نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، تو من اس کا مطلب بنتا ہے، یہ جو من یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یہ اسم الموصول کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ اہل کتاب کو آگے اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے. کون سے اہل کتاب؟ من جو ان تأمنہ بقنطار، اگر آپ انہیں قنطار یعنی ایک خزانہ دیں، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو جو یہاں پہ اہل کتاب کی ڈیٹیل بتانے کے لیے اسم الموصول آیا ہے کہ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اگر آپ انہیں ایک خزانہ دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں پہ بھی وہی آیا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں. پھر من جو، یہاں پہ دیکھیں من کا میننگ جو ہو رہا ہے، یہ اسم الموصول کے طور پہ آ رہا ہے. یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اسم الموصول کے طور پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ ہمیں اس کے جملے کو دیکھ کے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، اس حساب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا بن رہا ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا تو پاک ہے، آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے ما، کوئی علم نہیں ہے سوائے ما. یہاں پہ دیکھیں ما اسم الموصول کے طور پہ آ رہا ہے. علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا یا جو تو نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، تو علم کی ڈیٹیل آگے بتائی جا رہی ہے. اسی طرح یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہاں بھی ما کا مطلب جو ہے کہ اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ پر حلال کیے. ٹھیک ہے، تو حرام کرتے ہیں اس چیز کو حرام کرتے ہیں. اب اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، کس چیز کو؟ جو اللہ نے آپ پر حلال کیے. ٹھیک ہے، تو آگے اگلی آیت دیکھیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. یہ دیکھیں اس میں دونوں اسم الاسماء الموصولہ آ گئے، الذی بھی آ گیا ہے اور ما بھی آ گیا. ہوا وہ، کون وہ؟ اس کی ڈیٹیل آئی ہے اسم الموصول لگا کے. الذی خلقکم، خلق لکم، وہ جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے. اب پھر تخلیق کیا تمہارے لیے کی ڈیٹیل آ رہی ہے ایک اور اسم الموصول لگا کے، ما فی الارض جميعا، جو زمین میں تھا سب کا سب. ٹھیک ہے، اس نے تمہارے لیے تخلیق کیا جو زمین میں تھا سب کا سب. تو یہ اسماء الموصولہ کی کچھ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن تھا آپ کے لیے. اس بک میں صرف اتنا سا انٹروڈکشن دیا گیا ہے، یہی کافی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل ہم پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو سمجھ آ گیا اسم الموصول؟ یس سر. اچھا جی، نیکسٹ ایک اور ٹاپک آج ہم نے جو دیکھنا ہے مختصر سا ہی ہے یہ بھی، مثنیٰ. مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈوئل. سنگولر اور پلورل کے درمیان میں عربک میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کا ذکر پہلے آتا رہا ہے کہ دو چیزوں کو الگ سے ان کے لیے اس کے صیغے الگ ہوتے ہیں، ان کے لیے الفاظ الگ ہوتے ہیں عربک میں. ٹھیک ہے، دو چیزیں جو ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں. تو اسم کو تین حصوں میں عدد کے لحاظ سے، کوانٹیٹی کے لحاظ سے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. انگلش اور اردو میں ہم دو حصوں میں کرتے ہیں، سنگولر اور پلورل. ٹھیک ہے، جبکہ عربک میں ہم تین حصوں میں کرتے ہیں، مفرد، مثنیٰ اور جمع. یہ لفظ مفرد ہے، ٹھیک ہے، مفرد نہیں ہے، مفرد. اور مثنیٰ، نون پہ شد آتی ہے، مثنیٰ. اور اس کو آپ نے مثنیٰ نہیں پڑھنا، صحیح ہے، مثنیٰ. اور تیسرا ہے جمع، تو سنگولر، ڈوئل اور پلورل. سنگولر تو ہم نے پیچھے پوری کتاب میں دیکھا ہے. آج ہم ڈوئل کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو یہ دو کتابیں ہیں. اگر ایک کتاب ہوتی تو ہم کیا کہتے؟ کتابن. ٹھیک ہے، اب دو کتابیں ہم عربی میں کیسے بولیں گے؟
کتابن کے آگے ہم الف نون کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا کتابانی، یہ دو کتابیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، کتابانی۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہ دو کتابیں ہیں، ہم ایک کتاب کے بارے میں تو کہتے ہیں نا ھذا کتابن، اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہ دو کتابیں ہیں تو کیسے کہیں گے؟ ہم نے یہ ایک رول پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر تذکیر و تانیث میں بھی ایک جیسے ہونے چاہیے، اعراب میں بھی ایک جیسے ہونے چاہیے، اور عدد میں بھی ایک جیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ عدد میں بھی اگر جو خبر ہے کتابانی یہ مثنیٰ میں ہے تو جو مبتدا ہے ھذا وہ بھی مثنیٰ میں ہونا چاہیے، تو اسے بھی ہم مثنیٰ میں کنورٹ کریں گے، یہ بنے گا ھذانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ کیسے بنے گا؟ ھذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، ھذا مبتدا اور کتابانی خبر۔ تو یہ کتابانی اگر مثنیٰ میں ہے نا تو مبتدا بھی مثنیٰ میں ہی لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مؤنث کے لیے دیکھیں، یہ دو بچیاں ہیں، تو بچی کو عربی میں کیا بولیں گے؟ بچے کو کیا بولتے ہیں؟ اچھا طفلن، طفلن بچہ، ٹھیک ہے۔ تو بچی کو کیا بولیں گے؟ طفلن کو مؤنث بنا دیں، مؤنث بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا طفلتن، گولتے تے ہاں متورہ۔ گولتا آ جائے گی تو یہ بنے گا طفلتن۔ تو رول وہی ہے، اس کے آگے الف نون لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا طفلتانی، ٹھیک ہے، طفلتانی، یہ تو ہو گیا۔ اب ہذہ بنتا ہے نا طفلتن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہذہ کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ اس کے آگے جب ہم الف نون لگائیں گے نا تو یہ اس کی جو ہا ہے نا یہ تا میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی ہا جو ہے یہ تا میں بدل جائے گی، اور اس کے آگے الف نون لگائیں گے تو یہ بنے گا ہا تانی۔ یہ خیر تھوڑا رول اس کا ڈیفرنٹ ہے، آپ اس کو اس قاعدے کے ساتھ بے شک نہ یاد رکھیں، لیکن ہذہ کا مثنیٰ کیا بنتا ہے؟ ہا تانی، یہ زال اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، اب یوں کہہ لیں زال جو ہے یہ تا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ زال، صحیح ہے۔ تو ھذا کا مثنیٰ کیا تھا؟ ھذانی، اور ھذہ کا مثنیٰ کیا ہے؟ ھاتانی، ھاتانی طفلتانی، یہ دو بچیاں ہیں، ھذہ طفلتن، ھاتانی طفلتانی، یہ دو بچیاں ہیں۔ تو اس میں اگر خبر مثنیٰ تھی تو ہم نے مبتدا بھی مثنیٰ استعمال کیا، خبر مؤنث تھی تو مبتدا بھی مؤنث استعمال کیا۔ چلیں کچھ اسماء کو ہم مثنیٰ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ رجل کو رجلانی اور مسلم مسلمانی۔ ٹھیک ہے، رجلانی اور مسلمانی، مسلمانی، ٹھیک ہے۔ تو رجلانی دو آدمی، مسلمانی دو مسلمان۔ اب یہ مسلمانی دو مسلمان مردوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ نور آپ کریں۔ سر ساحرن، ساحران، جی اور اوکے یدن سر یدان۔ ٹھیک ہے، یدانی۔ تو ساحرانی لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، جادوگر۔ ان هذان لساحران، لساحران یریدان ان یخرجاکما، شاید اس طرح کی ایک آیت ہے کہ تو ساحران دو جادوگر، یہ کن دو جادوگروں کے بارے میں ذکر ہو سکتا ہے قرآن کریم میں؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا تھا، ان دونوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ آپ کو آپ کی بستیوں سے نکلوانا چاہتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے اس آیت میں۔ ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکما، اس طرح کی ایک آیت ہے، مجھے پوری آیت یاد نہیں، غلط نہ پڑھ دوں، بہرحال ساحران دو جادوگر، ٹھیک ہے۔ یدانی، یدانی دو ہاتھ، اس عین اس کا ہوگا عینانی، ٹھیک ہے۔ امراتن تو اس کا ہوگا امراتانی، ٹھیک ہے،
امرأتان. عین میں نے آپ کو بتایا تھا آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین پانی والے چشمے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں آتا ہے فیہما عینانی تجریان. عینان، یہاں پہ عینان کا مطلب چشمے ہے، پانی والے چشمے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، اس میں 2 چشمے ہیں تجریان، بہتے ہوئے، بہ رہے ہیں. تو عینان 2 چشمے. ٹھیک ہے. امرأتانی 2 عورتیں. امرأتن عورت کو کہتے ہیں، امرأتانی 2 عورتیں. یہ امرأ سنگولر بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. قریتان ٹھیک ہے. قریتانی، جنتان جنتانی. جنتان تو جنتانی کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے. جنتانی عن یمین و شمال. یہ سبا، قوم سبا کا ذکر جہاں پہ ہے، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ان کی بستی تھی قریہ، ان کی جو بستی تھی اس کے ارد، اس کے دائیں اور بائیں 2 باغات تھے. جنتانی عن یمین و شمال، اس طرح کی کوئی آیت ہے. تو 2 باغات. ٹھیک ہے. جنتان. مشرکتن مشرکتانی مسلمتن مسلمتانی. ٹھیک ہے، تو یہ ایزی تھا، مثنیٰ ہے نا، ڈول ایزی تھا نا. جی سر. اس کا جو مشکل والا پارٹ ہے نا وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج ہم نے تھوڑا لیکچر ایزی رکھا ہے سارا، جو اس کا مشکل والا پارٹ ہے وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہ آج کا لیکچر اتنا ہی تھا.